अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग में 3-4 अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं मैं। एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह से फिर से बहुत सारे दानिश्वरों और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं इमरान खान ने, और उनसे मुतालिक एक जो इमेज था जहन में, उन्होंने एक दफ़ा फिर से उसको रद्द कर दिया है और बता दिया है कि आप बिल्कुल मिस कैलकुलेट कर गए एक दफ़ा फिर। मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको वीलॉग में बताऊंगी। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी खबर आजकल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मजाक ही है। मैं उसे मजाक क्यों समझ रही हूँ, इस पर मैं आपको तफसीलन आगाह करूँगी। और फिर अज़मा बुखारी साहिबा ने जो एक बात की है, ये बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक बात है। क्या उन्होंने अब हरकत की है, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं बात करना चाहूँगी इबाद फ़ारूक के बेटे से मुताल्लिक। इबाद फ़ारूक का बेटा और इबाद फ़ारूक और उनकी फैमिली किस तरीके से एक जुल्म और जबर का शिकार हुए इस मुल्क में, उसके ऊपर आवाज़ उठाना बड़ा ज़रूरी है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने कहा, इबाद फ़ारूक से बात का आगाज़ आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक छोटा सा बच्चा इन्वॉल्व है। इस मामले में एक मासूम रूह जो है वो तड़प रही है, इसलिए मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं पहले ही बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, और मेरा ख्याल है हर वो शख्स सेंसिटिव होता ही है जो ख़ुद बच्चों वाला है और उसको एहसास है कि किसी बच्चे को तकलीफ़ में देखना कितना मुश्किल है। आप अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप उनको एक कांटा भी चुभे आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके रियासती जबर और तशद्दुद ने एक बच्चे को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला कर रखा है। सियासत करें, इख्तलाफ करें, इक़्तिदार की जंग लड़ें, रस्साकशी करें, जो कुछ भी करें, कम से कम बच्चों, औरतों को, बुज़ुर्गों को इन चीज़ों से महफूज कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, थोड़ी शर्म कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, थोड़ी हया कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, कुछ तो खुदा का खौफ कर लें, कुछ तो अपनी खबर को याद कर लें, कुछ तो अपने बच्चों को याद कर लें कि कहीं आपकी की हुई आपके बच्चों के आगे ना आ जाए। इबाद फ़ारूक पीटीआई का टिकट होल्डर था और पीटीआई के साथ कमिटेड था। उसके बाद हमने देखा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके अंदर उनको भी नामज़द किया गया, और फिर उसके बाद उनकी फैमिली को और उनको हरासा करने का पंजाब पुलिस की तरफ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस कदर टॉर्चरस था, इस कदर वो जहनी तौर पर हिला देने वाला और तकलीफ़ दे था कि एक मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल उम्र होगी उसकी, मैक्सिमम 6-7 साल उम्र होगी उसकी, छोटा सा वो बच्चा है। वो बार बार जब आकर देख रहा है कि पुलिस आती है, उनके घर में तोड़ फोड़ करती है, उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी करती है, उसके फादर को मारती पीटती है, वो बच्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बच्चा एक ट्रॉमा में चला गया है। वो बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वेंटिलेटर पे था, आईसीयू में था। अब उसको शायद नॉर्मल एक वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया बेचारा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसका जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर ये कोई एक शॉक्ड की कैफियत है तो ये रिकवर हो सकता है अगर उसको एक नॉर्मल हालात दे दिए जाएं, एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाए जहां उसके वालिदैन उसके साथ एक पीसफुल सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि उसकी हालत में बेहतरी आए। लेकिन यहाँ तो इंतकाम की वो अंधी आग जल रही है कि जिसमें कुछ भी जल जाए, हत्ता कि मासूम बच्चा भी जल जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं है। इस वक्त वो बच्चा इस कदर तकलीफ़ में, मैं उसको देख रही थी उसकी वीडियो, और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, मैं ज़ब्त नहीं कर पा रही थी कि किसका किया, कहाँ पर, कैसे कोई भुगत रहा है। और मासूम बच्चों के लिए भी इनके दिल में कोई रहम नहीं आता। तो खुदारा बच्चों के ऊपर रहम करें, खुदारा इमरान रियाज के बच्चों के ऊपर रहम करें जो 4 महीने होने को अपने बाप की राह देख रहे हैं। खुदारा उनके ऊपर रहम करें, बच्चों को इस अजियत से निकालें, बच्चों से बदले ना लें। बच्चों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बच्चों ने आपसे कोई जंग का ऐलान नहीं कर रखा। बच्चों को माफ़ कर दें, कम से कम बच्चों को माफ़ कर दें, थोड़ी शर्म कर लें। आपकी ताकत जो है वो कितनी ताकत है वो इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप बच्चों के साथ भी ऐसा लग रहा है कि बरसरे पे खा रहे हैं। आगे मैं बढ़ूँगी, मैं अज़मा बुखारी साहिबा की बात करूँगी। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी एक शर्मनाक बात की है। हालांकि वैसे वो मुझे कभी भी मिली हैं तो अच्छे से मिली हैं और हमेशा रिस्पेक्ट दी उन्होंने, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है यकीनी तौर पर वो कंडेमेबल बात है और मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में उनकी मज़म्मत करूँगी। उन्होंने बहुत ही घटिया बात की है। तारिक मतीन साहब, आपको मालूम है
ایک بہت ویل نون صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں اور بہت ان کی فالوئنگ بھی ہے. اکثر ہی ہم ٹویٹر پہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ سے ان کی نوک جھونک ہو چکی ہے. اور اس دفعہ اسی طرح یہ جو عمران خان صاحب کے وکیل کا معاملہ تھا اس پر جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو اس میں طارق متین صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ اس فضا میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا. تو ایکچولی وہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل ظاہر ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے والد تھے. تو یہ انہوں نے جو بات مینشن کی تو اس بات کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جس انداز سے طارق متین صاحب کو رپلائی کیا یہ بہت ہی شرمناک تھا. آگے سے انہوں نے بہت ہی شدید الفاظ میں ان پہ تنقید بھی کی اور ان پہ چلیں آپ کام پہ تنقید کر لیں، ان کے نظریات پہ تنقید کر لیں، آپ کا حق ہے. لیکن انہوں نے طارق متین صاحب کے جو بھائی ہیں جن کا آپ کو یاد ہوگا کوئی 1-1.5 سال پہلے قتل ہو گیا تھا، وہ بھی کیا معاملہ تھا کہ کوئی ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی اور بیچارے کچھ اس کو شاید بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر وہ گولی ان کو لگ گئی اور اس طرح سے وہ موقع پہ دم توڑ گئے تھے. تو وہ تو ایک الگ معاملہ اور وہ خود بھی صحافی تھے اور طارق متین صاحب ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھے. اور اب میں پرسنلی جانتی ہوں کہ طارق متین صاحب ان کے بچوں کو بھی کتنا لک آفٹر کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا ایک الگ بانڈنگ تھی اپنے بھائی کے ساتھ. وہ دوست بھی تھا ان کا، وہ ان کا پیارا بھائی بھی تھا، بہت کلوز تھے اور فیلڈ بھی آلموسٹ ایک تھی. تو ہر لحاظ سے ان کی بہت زیادہ ذہنی ہم آہنگی تھی. تو طارق متین بھائی تو خود ان کے ایک خلا کو آج تک کبھی پر نہیں سمجھتے اور ہمیشہ انہیں مس کرتے ہیں. اور ایسے میں آپ ایسے ہی شخص کی موت کا تانا اس شخص کو مار دیں تو پھر وہ کہاں جائے. طارق متین صاحب کے بارے میں عظمہ بخاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ٹویٹ میں جواب دیا کہ جی اس بندے کا کیا کریں گے آپ کہ جس نے جائیداد کی خاطر اپنے ہی بھائی کو مروا دیا ہو. یعنی انہوں نے یہ الزام لگایا طارق متین پر کہ آپ نے اپنے جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کو مروا دیا. تو یہ انتہائی افسوسناک بات تھی کہ آپ بات کا جواب لاجیکلی دیں، بتائیں کہ ہاں بھائی آپ اس بات کو ڈیفینڈ کریں نہیں کر رہے ہیں جو بھی آپ کا، لیکن اس طرح مذموم طریقے سے اٹیک کرنا، ایک بھائی کے الزام اس طرح سے لگا دینا، یہ بہت ہی شرمناک فعل تھا. میرا خیال ہے عظمہ کو اس پر فوری معافی مانگنی چاہیے، ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور اوپنلی اس پر معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے غلط ٹویٹ کیا. مجھے ان سے اس بات کی امید تو نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گی، لیکن یہ آپ کو بیسکلی مینٹالٹی شو ہوتی ہے کہ یہ جو PMLN کی مینٹالٹی ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے جو محترمہ بے نظیر کے اوپر کیا کیا رقیق حملے نہیں کیے، اور یہ ہمیشہ ہی کسی بھی مخالف کو، چاہے وہ صحافت میں ہو یا سیاست میں ہو، کسی بھی حد تک جا کر کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات کر کے اس کو زج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ کوئی ان کا لیول نہیں ہے. اور یہ ساری آگ خود PMLN نے کل سے لگائی ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب کے وکیل کے اوپر انہوں نے ایک پورا فساد برپا کیا ہوا ہے جس کا خود ٹارچ بیئرر جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اور جتنی گالی بازی ہو رہی ہوتی ہے نا ان کے طرف سے، PMLN کی طرف سے، اس کو آپ دیکھیں تو مریم نواز باقاعدہ اسے فالو کر رہی ہوتی ہے. مطلب PTI پہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ عمران خان کوئی ایسے بندے کو فالو کر رہا ہے کہ جو بدتمیزی کر رہا ہے. بلکہ مزے کی بات یہ وہ تو کسی کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں ان کا فالوور جو ہے وہ آگے 0 لکھا ہوتا ہے، وہ تو کسی کو بھی خیر فالو نہیں کرے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو مین لیڈر ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسے کسی بدتمیز شخص کو فالو ہی نہیں کر رہا. اور ادھر یہ 250 ان کے فالوورز ہیں جو یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر. بہت چھوٹے اکاؤنٹس ہیں یہ، اور ان کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں. تو یہ کیوں کر رہی ہیں فالو؟ کیونکہ انہیں یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ نے یہ گالم گلوچ کرنی ہے، یہ بدتمیزی کرنی ہے. اور بدنام کسے کرتے ہیں؟ PTI کو کہ جی وہ ایسے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرتے، ان کی طرف سے بھی بہت سارے لوگ بہت بدتمیزی کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر تو یہ ایک باقاعدہ پلانڈ طریقہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ خود اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے یا فالو کر رہی ہے. اس چیز سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو باقاعدہ پلاننگ سے کرتے ہیں. PTI کا تو مجھے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس کہ وہ پلاننگ سے کرتے ہیں یا نہیں. وہ تو اب کروڑوں فالوورز ہیں، ان میں سے کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی بد تہذیب بھی ہوتے ہیں، تو مکس فالوئنگ ہے. لیکن یہاں تو باقاعدہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ اس کو ایک باقاعدہ پروموٹ کرتی ہے. آپ ان کے خواجہ آصف کے دیکھ لیں، عطا تارڑ کے ریمارکس دیکھ لیں، آپ طلال چودھری کی دیکھ لیں باتیں، یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں. آگے میں بڑھوں گی، بات کروں گی کہ میں کیوں بات کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے پھر سب کو حیران کر دیا. بار بار مجھے یاد آ جاتا ہے رمیز راجہ نے سمینہ پیرزادہ صاحبہ کو
ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ شخص آپ کو 1000 میں سے 1000 مرتبہ حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کی جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں پر اس کے آئیڈیاز سٹارٹ ہوتے ہیں. اور مجھے اس میں اب کافی حد تک صداقت لگتی ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کوئی یہ ان کے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت کو کافی جانتا ہے، وہ بھی پوری طرح کہہ نہیں سکتا کہ وہ ان کو جانتا ہے، کیونکہ وہ واقعتاً ایسی کچھ کوالٹیز سے مزین ہے، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن ایسی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ان میں باتیں ہیں کہ جو آپ عام طور پر کسی نارمل ہیومن بینگ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب میں آپ کو ایک اپنا بھی اعتراف بتا دوں کہ میرا خود اندازہ یہ تھا کہ عمران خان شاید جیل اتنا کمفرٹیبلی نہیں کاٹ سکتے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں انہیں کوئی بہادر نہیں سمجھتی تھی یا مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی کمزور آدمی ہے. وہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک مضبوط اعصاب کا شخص ہے، ڈٹرمنٹ بندہ ہے، اور جو لگن اس کو لگ جائے تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں تو سب کو معلوم ہے. ان کے مخالف بھی اس بات پر میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوالٹیز تو ان کی ہیں. لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ عمران خان ایک بہت آزاد منش آدمی ہے. زندگی بھر انہوں نے پوری دنیا گھومی ہے اور ایک متحرک قسم کی زندگی گزاری ہے. ایون آپ وہ پاکستان میں بھی رہیں تو وہ کبھی ایک جگہ پہ آپ کو فکس اس میں نظر نہیں آئیں گے. وہ کچھ نہ کچھ ان کا ایک روز ٹاسک ہوتا ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور اس میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا بندہ جس نے انتہا درجے کی ایک مصروف زندگی گزاری ہے اور اس نے اتنی دنیا سے ملاقات کی ہے، اتنی دنیا میں لوگوں سے ملا ہے، وہ اتنی جگہیں اس نے گھوم رکھی ہیں، کوئی ملک شاید ہی چھوڑا ہو جہاں وہ نہ کبھی گیا ہو، اور اتنا ایک سیلیبریٹی لائف اس نے گزاری ہو. تو ایسے کسی شخص کے لیے ایک جگہ پہ محدود ہونا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کسی کو باندھ کے بٹھا دیں تو وہ فوراً جو ہے تنگ پڑ جائے گا کہ یار میں کس مشکل میں ہوں، میرے پاس کوئی کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. فارغ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے. تو میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی چونکہ لائف اس ٹائپ کی ہے اور ان کی ایک نیچر بھی ہے بہت متحرک اور ایک ہمیشہ ورک الکوہلک ٹائپ بندہ لگتا ہے، تو اس میں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھے لگتا تھا کہ شاید جیل ان کے لیے واقعی پرابلمٹک ہوگی. لیکن اس بار بھی انہوں نے بڑے بڑوں کو حیران کر دیا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں صرف میری ہی نہیں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی، اور خود اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی کیلکولیشن تھی کہ ابھی تک تو یہ باہر پھر رہے ہیں تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، جب 4 دن جیل میں جانا پڑے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہی ایک روایتی ہتھ کنڈے دیکھے ہیں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، تمام بڑے سیاستدانوں کو کبھی نہ کبھی جیل یاترا کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگوں نے بہادری سے گزاری ہے، کچھ لوگوں نے رو دھو کے گزاری ہے، اور کچھ لوگوں نے گزاری ہی نہیں ہے. تو ایک وہ پورا پیٹرن اگر ہم ہسٹری کا دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا تھا ایسا، اور شاید اسی لیے ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ انہیں ایک سخت قسم کی جیل دی جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ وہاں پر رہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نظر آئیں گے اور پھر ہم ان سے آسانی سے جان چھڑوا لیں گے. لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے سب کو حیران کر دیا، سب کو پریشان کر دیا. پھر ثابت ہو گیا کہ یہ مس کیلکولیشن تھی، جب تھرو آؤٹ ایک مس کیلکولیشن چل رہی ہے. اور جب آپ کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اس سامنے کی چیزیں ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور یہی کچھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طاقتور وہ تمام لوگ جو کہ فیصلوں میں شامل ہیں اس وقت، ان کے ساتھ ہوا ہے کہ تھرو آؤٹ رجیم چینج سے پہلے سے وہ کیلکولیشنز بار بار غلط ثابت ہو رہی ہیں. یہ سوچا کہ یار مہنگائی کی وجہ سے لوگ تو خوش ہوں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، لیکن لوگ باہر نکل آئے. اس طرح سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے ان کی دور حکومت میں بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. پھر ان کا خیال تھا کہ 2-4 مہینوں میں سارا ڈاؤن فال ہو جائے گا، لیکن وہ الٹا ہو گیا اور لوگ ہر ایک گزرتے مہینے کے ساتھ زیادہ جڑتے چلے گئے، پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا گیا. پھر ان کی مس کیلکولیشن یہ سامنے آئی کہ اگر ہم طاقت کا استعمال کریں گے تو پھر جو ہے نا بات بن جائے گی، اور پھر طاقت کا استعمال کیا گیا. اس کا بھی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اس سے بعد اور بڑی حالات خراب ہوئے اور معاملات سنبھل نہیں پائے. پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ اچھا جی اگر ہم یہ کر لیں کہ عمران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کروا دیں تو شاید کوئی ڈر جائے اور کچھ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو عمران خان کے عزم و ہمت میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی ان کا فالوور ان سے پیچھے ہٹا. اور پھر الٹیمیٹلی یہ سوچا گیا کہ اب ان کو عدالتوں میں رولا جائے، ان کے دھکے لگے، ان کو روز خوار ہونا پڑے، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کیسا ہے مشکل ٹائم کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن وہ
वो शख्स हर तरह 180 केसेस भी भुगतने के लिए तैयार था कि मुझे जितनी मर्जी अदालतों में जाना पड़े, जितने मर्जी जजेस भी जो हैं वो बायस्ड हों, मैं तो फेस करूंगा, इसी सिस्टम में रह के करूंगा। जब ये दबाव भी काम नहीं आया और यहाँ पर भी मिसकैलकुलेशन साबित हो गई, तो फिर ये तय कर लिया गया कि फिर उसे जेल में ही डाल देते हैं। और फिर उसके बाद ये भी करके देख लिया और ये भी मिसकैलकुलेशन ही साबित हुई। लेकिन ये इतने अक्ल के अंधे इस वक्त बने हुए हैं, अल्लाह ने ऐसा को पर्दा डाल दिया इनकी आंखों के ऊपर कि ये अभी भी रीड नहीं कर पा रहे कि इनकी हार है, इनकी शिकस्त है, और जिसको वो हराना चाह रहे हैं वो नहीं हारा है, वो नहीं हारा, और अभी तक भी उसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। 9 मई कर लें, जो मर्जी कर लिया, लेकिन बात बनी नहीं। आखिरी हरबा ये था, अब ये भी करके देख लिया, लेकिन बात बनी नहीं। तो अपनी हार को अब तस्लीम कर लें, एतराफ़ कर लें कि आप हार चुके। आप जो कुछ कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन वो नहीं हारा, आप उसे नहीं हरा सके। और अब मैं देख रही थी आज बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स इस पे आए हुए थे, और मुज़म्मिल असलम साहब ने तो ये तक कहा कि मैंने तो उन्हें देखा है कि वो पता नहीं कब से जेल जाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, कि वो घंटों बगैर खाए पिए रह सकते हैं। वो गर्मी में भी एसी के बगैर बैठे रहते थे, वो सर्दी में भी हीटर के बगैर बैठे रहते थे। तो उन्हें तो हर तरह के हालात में एडजस्ट करने की आदत है। और अब जेल हुकाम के आज़ाद ज़राए यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अब एडजस्ट कर चुके हैं, वो कोई परेशानी और किसी शिकायत का इजहार भी नहीं करते और सुकून से अपना टाइम गुजार रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, रिलैक्स हैं बिल्कुल। और यही जो चीज़ है, उनको जो सुकून की नींद आती है, इसने किसी और की नींदें हराम कर रखी हैं, और वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो चुका है। बहरहाल जी, ये एक इंटरेस्टिंग जो पूरा सिनेरियो है, देखते हैं कि अभी इमरान खान साहब कितना मज़ीद हैरान करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को तो एक तरफ आप रखते हैं, बात यह है कि इस सारी हैरानी और परेशानी में मुल्क का और आवाम का जुमर निकल रहा है। मुझे नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक खबर डिस्कस करना थी, लेकिन अब बात ज़रा लंबी हो रही है, वो अगले व्लॉग में सही। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।